بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ولادت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آپ کی ولادت کے حوالے سے وہ خوبصورت واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار مولا کائنات شیر خدا کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی۔ دوران طواف آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اسی وقت رب کائنات نے آپ کے لیے دیوار کعبہ کو شق کیا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور یوں آپ جب کعبہ کے اندر داخل ہوئیں تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ باہر جب تشریف لائیں تو اپنے ہاتھوں میں خوبصورت بچہ لے کر آئیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن تک مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، اور تیسرے دن جناب فاطمہ بنت اسد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، تیرا بھائی تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی میرے بھائی کو مجھے دے۔ جو ہی آپ نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ید اللہ والے ہاتھوں میں لیا، اسی وقت مولا کائنات شیر خدا نے آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلے کائنات کے اندر مولا کائنات کو جو چیز دیکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ آپ نے آنکھیں کھولی، حضور کے چہرے کی زیارت کی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لاب دہن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ کے اندر ڈالا۔ اب اس کا اعزاز دیکھیے کہ سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا گیا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھی گئی وہ حضور کا چہرہ ہے، اور اللہ نے یہ اعزاز پھر مولا کائنات کو دے دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے میرے چہرے کی زیارت کی، اب قیامت تک جو بھی علی کے چہرے کو دیکھے گا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، جو علی کی طرف دیکھے گا علی کی طرف دیکھنا ثواب ہے، اور جو علی کا ذکر کرے گا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دوسرا اعزاز آپ کو یہ ملا کہ مولا کائنات کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ صدیوں سے لوگ اس پر اجماع ہے، لوگوں کا امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اب کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ کو دیکھے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور مولا کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ جو یہ بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے کے اندر نہیں ہوئی، وہ طفل مکتب ہیں، انہیں اس چیز کا پورا ادراک نہیں، کیونکہ پوری امت مسلمہ جس بات پر اجماع رہا، متفق رہی، اس بات کو متنازع بنانا یہ کہیں بھی عقل و شعور کے اندر آنے والی بات نہیں۔ یہ بات متفقہ طور پر ہے کہ
کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی اور اس وجہ سے مولا کائنات کو شان مل گئی، نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر مولا کائنات کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو فضیلت دی ہے۔ مولا کائنات تو مولا کائنات ہے، ان کی مثل اس امت کے اندر تو دور کی بات ہے، گزشتہ جو امم ہیں ان کے اندر بھی مولا کائنات جیسی کوئی ہستی نہیں، کائنات میں مولا کائنات جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی سے کروایا تو فرمایا فاطمہ جس ہستی کے ساتھ میں تیرا نکاح کروا رہا ہوں، تیری شادی ہو رہی ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی بھی نہیں، کائنات میں وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ مولا کائنات شیر خدا ہے۔ اور آپ کی جو ولادت با شہادت ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر جب آپ کی پیدائش ہوئی اور 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبۃ اللہ کے اندر رہیں اور اس کے بعد پھر باہر تشریف لائیں۔ اب جس جگہ سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، آج تک وہ جگہ اسی طرح ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ جو دراڑ پڑی ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے اندر وہ ختم نہ ہو سکی۔ یہ اس بات کا مبینہ ثبوت تھا کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت با شہادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور جو وقت گزرتا گیا اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ والے دن نبی پاک علیہ السلام جب سینے حرم کے اندر آتے ہیں تو 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام داخل ہوئے تو بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سینے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت صحابہ کرام نے توڑے، حضور نے توڑے، لیکن جو کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے وہ مولا کائنات نے توڑے اور نبی پاک علیہ السلام نے توڑے۔ اور جو کعبۃ اللہ کی چھت پر تھے بت، نبی پاک علیہ السلام نے جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا تھا یا مولا کائنات کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ نے توڑے۔ اور جو ہاتھ سے بلند بت تھے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی تم میرے کندھے پر سوار ہو جا اور ان بتوں کو توڑ۔ ایک لمحے کے لیے مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، آپ میری کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی، آج تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا اور ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ، تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چل جائے کہ جس کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے آج وہ انہی بتوں کو توڑ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر آنے کی وجہ سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ بت توڑنے لگے تو تاریخ کی تمام کتب کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر دیکھ لیجیے، جب آپ بت توڑنے لگے تو آپ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر جب آپ کھڑے ہوئے تو پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ علی آپ کہاں تک پہنچ گئے تھے، آپ کی بلندی کا عالم کیا تھا جو پہلے ہی علی ہو اور پھر حضور کے کندھوں پر سوار ہو جائے، پھر اس کی بلندی کا عالم کیا ہو۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے کنگروں کو ہاتھ ڈال سکتا تھا، اتنا میں بلند ہو گیا تھا کہ میں آسمان کو پکڑ سکتا تھا، اتنی بلندی اللہ نے مجھے عطا فرما دی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کے بت توڑے اور یہ بات ثابت کروا دی کہ مولا کائنات جو کعبۃ اللہ کے اندر آپ نے تشریف آوری ہوئی تھی آج اس کا آپ نے حق ادا کر دیا اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت با شہادت میلاد مرتضی یہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوا جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات شیر خدا
کرم اللہ وجہ الکریم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔